بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کا نام تنزیلہ ہے۔ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی، اپنے خاندان کی سب سے حسین عورت تھی۔ خاندان کے بہت سے لڑکے اماں سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن اماں پڑھنا لکھنا چاہتی تھیں، تبھی شادی نہیں کر رہی تھیں۔ اماں کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اماں پر کالا جادو ہوا ہے، تبھی اماں کی شادی نہیں ہو رہی، لیکن اماں کو اس سب پر یقین نہیں تھا۔ نانا نانی نے بہت زور لگایا کہ ان کی زندگی میں اماں کی شادی ہو جائے۔ اماں 3 بہنیں تھیں، اماں سب سے بڑی تھیں۔ اماں کی ضد میں نانا نانی نے باقی دونوں خالہ کی شادی کر دی۔ سب حیران تھے کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کیوں رشتہ نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ تنزیلہ پر سایہ ہے، کچھ نے اماں کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ لیکن اماں اپنے ماں باپ کا بازو بننا چاہتی تھیں، کیونکہ اماں کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اماں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی، لیکن اپنے کان بند رکھے۔ نانا نانی کی ضد کے باوجود اماں نے شادی نہ کی۔ نانا نانی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اب اماں گھر بھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ لوگوں نے اب تو اماں کو نانا نانی کی موت کا قصوروار بنا دیا تھا۔ اماں کے سگے رشتہ دار اماں کو یہ باتیں کرتے کہ اب کون کرے گا تم سے شادی، کس سے کرو گی شادی۔ اماں ایک بینک میں جاب کرتی تھی، وہاں کا ایک مینیجر اماں کو پسند کرنے لگا تھا۔ اتنے رشتے ٹھکرانے کے بعد اماں نے اب شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مینیجر نے جیسے ہی شادی کا پیغام بھیجا، اماں کو حیرت ہوئی، کیونکہ مینیجر اماں سے 2-2.5 سال چھوٹا تھا۔ اماں نے پہلے تو انکار کرنا چاہا، لیکن پہلے وہ اس رشتے کی وجہ جاننا چاہتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اماں نے مینیجر سے پوچھا کہ وہ یہ رشتہ کیوں کرنا چاہتا ہے، تو مینیجر کی بات سن کر اماں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جب انہوں نے کہا کہ کل کو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ہماری آنے والی نسل کا تم اچھے سے خیال رکھ سکو گی۔ اماں کی شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ مینیجر کے گھر میں ہی اماں کا نکاح ہوا تھا۔ اماں کی زندگی میں بہت خوشیاں آ گئی تھیں، ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اماں ابا کی جھولی میں مجھے ڈال دیا، اور پھر میرے بعد جڑواں 2 بھائی ڈال دیے۔ اماں اور ابا کی قسمت پر ہر کوئی رشک کرتا تھا۔ اماں کی خوبصورتی جوں کی توں تھی، تبھی وہ ابا سے بڑی نہیں لگتی تھیں۔ کچھ ابا کی محبت نے اماں کو کبھی بڑی عمر کی لگنے ہی نہیں دیا۔ اماں ابا زندگی بہت سکون اور خوشی سے گزار رہے تھے۔ میرے ابا کے 2 بھائی تھے، وہ بھی اماں کی بہت عزت کرتے تھے۔ گھر جیسے ایک خوبصورت باغیچہ تھا، جہاں ہر رنگ کے پھول تھے، جو باغیچے کی خوبصورتی پر 4 چاند لگاتے تھے۔ دادی اماں کے گھر آنے سے بہت خوش تھی۔ اماں اور ابا ہمارے سارے لاڈ اٹھاتے اور ہمیں ہر آسائش مہیا کی۔ ابا نوکری کرتے تھے، اماں نے نوکری چھوڑ دی تھی، کیونکہ ابا کو پسند نہیں تھا کہ اماں ابھی بھی پھر سے اپنی جان عذاب میں ڈالے۔ ابا کا کہنا تھا بچوں کے بعد عورت تھک جاتی ہے ان کو سنبھالنے میں، اسی لیے اب وہ نوکری نہیں کریں گی۔ اماں بھی گھر بھر کا کام کرتی، دادی ہم بچوں کو سنبھال لیتی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن رشتہ داروں کے منہ بند نہیں ہوئے۔ سب کی نظر اماں کی خوشیوں پر تھی، اور نظر بد تو پتھر کو بھی چیر دیتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے۔ اماں ابا کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میں 15 سال کی تھی جب میں اسکول سے لوٹی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ گھر کے صحن میں چارپائی اور اس کے پاس سب گھر والے بیٹھے رو رہے تھے۔ اماں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرا دماغ یہ سب دیکھ کر سن ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی پکڑ کر آگے لے گیا، کون لے کر گیا مجھے یاد نہیں، کیونکہ اس وقت میں بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ چارپائی کے پاس جا کر جب دادی نے چارپائی پر پڑے انسان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو مجھے لگا میں دوسرا سانس نہیں لے پاؤں گی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرے ابا تھے۔ ابھی صبح تو بالکل ٹھیک سے چھوڑ کر آئے تھے مجھے اسکول، اور واپسی پر اپنی دوست کے ساتھ آنے کا کہہ کر اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جس کو بار بار دادی صاف کر رہی تھی۔ کبھی اماں ابا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب اتنا اچانک تھا کہ میرا دماغ یہ سب قبول کرنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، بالکل خشک تھیں۔ میں رونا چاہتی تھی، لیکن میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس کون رو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بس ابا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جسے سفید کپڑے سے باندھا گیا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت بس ابا کے ساتھ گزارا صبح کا وقت یاد آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ہے، اور میں اٹھوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ابا بھی واپس آ جائیں گے۔ بیٹی کے لیے باپ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میری اپنے ابا سے بہت اچھی دوستی تھی، اپنا ہر معاملہ میں اپنے ابا سے شیئر کرتی تھی، لیکن اب میرا دوست میرے پاس نہیں رہا تھا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو سب روتے ہوئے چارپائی کے پیچھے بھاگے۔ اماں بے ہوش ہو گئی، چھوٹے بھائی رو رہے تھے۔
واحد میں تھی جو اپنی جگہ خاموش ساکت کھڑی تھی۔ کب ابا کا جنازہ اٹھایا گیا، کب گھر ویران ہوا، کب میرے سر سے چھاؤں چھن گئی اور دھوپ نے بسیرا کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ سمجھنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ اماں کو ہوش آیا تو اماں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن میری آنکھیں ابھی بھی خشک تھیں۔ سب نے کہنا شروع کیا کہ اس کو رلا دو ورنہ اس کے دماغ کو کچھ نہ ہو جائے۔ اماں نے بار بار کہا کہ اب تمہارے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں خاموش آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھتی رہی۔ ابا نے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا تھا، مجھے تو رونا بھی نہیں آتا تھا کہ رویا کیسے جاتا ہے۔ میں نے بس اتنا پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا تھا، جس پر اماں نے بتایا کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور موقع پر ان کی جان چلی گئی۔ ٹرک والے نے ابا کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ ابا کی موت کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن میری خاموشی ابھی تک جوں کی توں تھی۔ میں نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا بہت پیار کرتے تھے ہمیں، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، اماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اماں عدت میں تھیں تو 4 مہینے اپنے بنائے گئے دوسرے گھر میں چلے گئے تاکہ اماں کی عدت آرام سے پوری ہو جائے۔ اماں کی عدت پوری ہوئی تو دادی نے اماں سے بولا کہ دوسری شادی کر لو، بچوں کو کیسے پالو گی اکیلے، لیکن اماں نے صاف منع کر دیا کہ وہ اب دوبارہ شادی نہیں کریں گی۔ اماں کا کہنا تھا کہ شادی نہیں کرو گی تو کیسے چلے گا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ ابا کی یادوں کے ساتھ رہ لیں گی۔ دادی نے اماں کی ضد پر خاموشی پکڑ لی، لیکن وہ ہم سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ ان سے رہا نہ گیا۔ اماں اب نوکری پر پھر سے جانے لگی تھیں۔ چچا نے بہت بار کہا کہ وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ اماں کے اور ہمارے خرچے اچھے سے اٹھا سکیں گے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، جس پر چچا اماں سے کافی دیر ناراض بھی رہے۔ ایک روز پاس کے گاؤں کی ایک امیر عورت ہمارے گھر آئی۔ اماں کو اتوار کی چھٹی تھی تو اماں بھی گھر پر ہی تھیں۔ دادی نے اور اماں نے اس عورت کا اچھے سے ویلکم کیا اور اس کی اچھے سے خاطر تواضع کی۔ دادی نے اس امیر عورت سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے میں آئی ہیں، جس پر اس امیر عورت نے بولا کہ کسی نے آپ کی بہو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیوہ ہے اور میرے بیٹے کی بھی شادی ہوئی تھی لیکن بیوی کو طلاق دے دی۔ میں اسی سلسلے میں آئی ہوں کہ میں آپ کی بہو کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن دادی کے تو پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور صاف انکار کر دیا۔ میری دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس عورت سے معذرت کی، یہ کہہ کر کہ میری بہو کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت بار سمجھا چکی ہوں، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یاد کے ساتھ ہی زندگی گزار دے گی۔ وہ عورت بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ شام ہوئی تو چچا گھر آئے تو دادی کو روتے دیکھا تو پریشانی سے ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، جس پر اماں نے دن کا ہوا واقعہ بتا دیا۔ چچا کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو وہ دادی پر اتارنے لگے کہ آپ کو کس نے بولا تھا کہ اس کی شادی کی بات کریں۔ چچا اٹھے اور اماں کے کمرے میں چلے گئے جہاں اماں رو رہی تھیں۔ چچا نے اماں کو بلایا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور اماں کی بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن اماں نے صاف کہہ دیا کہ میں کیسے کسی سے شادی کر لوں، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ میں جو چچا کو غصے میں اماں کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ چکی تھی، چچا کے پیچھے اماں کے کمرے میں آئی، جس پر چچا نے جو کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب چچا نے اماں سے شادی کرنے کا بولا کہ اماں چچا سے شادی کر لیں، اماں نے پہلے حیرانگی سے چچا کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں نے چچا کے رشتے پر ہاں کر دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں کیسے ہاں کر سکتی ہیں۔ دادی پہلے اس رشتے سے راضی نہیں تھی، پھر نہ جانے چچا نے دادی سے کیا کہا کہ دادی فوراً راضی ہو گئی۔ میں نے اماں سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اماں کیسے ابا کی جگہ چچا کو دے سکتی ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو۔ جب میرے ابا کا انتقال ہوا تو میرے چچا نے اماں کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے اماں کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ پہلے یہ شادی مجبوری تھی کیونکہ اماں باہر شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے چچا نے اماں سے شادی کر لی تاکہ اماں اور ہم بہن بھائی گھر پر ہی رہ جائیں۔ لیکن شادی کے کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ چچا اماں کو ابا کی موت کے بعد سے پسند کرنے لگے تھے۔ چچا ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، ابا سے زیادہ خیال رکھتے، ہر چیز لا کر دیتے۔ زندگی پھر سے پہلے کی طرح لگنے لگی تھی، لیکن فرق بس اتنا تھا کہ پہلے ابا پورا کرتے تھے، اب چچا کا احسان لینا پڑتا تھا۔ چچا نے ہمیں بہت موج کروائی، مگر شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ پردیس چلے گئے۔ اماں نے بہت روکا، مگر چچا کا کہنا تھا کہ یہاں رہ کر وہ ہم سب کی کفالت اچھے سے نہیں کر پائیں گے، باہر اچھا کام مل رہا ہے اسی لیے وہ باہر جانا چاہتے ہیں، پھر جا کر جب وہاں سیٹل ہو جائیں گے تب اماں اور ہم سب کو بھی بلا لیں گے۔ لیکن اماں کا دل بہت گھبراتا تھا، وہ اس بات سے راضی نہیں تھیں کہ چچا باہر جائیں، لیکن چچا کا ویزا لگا تو وہ باہر چلے گئے۔ باہر جاتے ہی ہر مہینے اماں کو ایک موٹی رقم وصول ہوتی،
لیکن چچا کے پردیس جانے کے بعد اماں پریشان رہنے لگیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں پریشان کیوں رہتی ہیں، جبکہ ہر مہینے اماں کو ایک اچھی خاصی رقم ملتی تھی۔ پہلے چچا روز اماں سے فون پر بات کیا کرتے، اماں روتی تو ان کو حوصلہ دیتے، لیکن اب پورا ہفتہ چچا کا فون نہیں آتا تھا۔ اماں سارا دن روتے گزار دیتی۔ دادی جو پہلے اماں کے صدقے واری جاتی تھی، اب اماں کو ہر وقت تانے دیتی رہتی کہ پہلے میرا ایک بیٹا کھا گئی، اب دوسرا بھی مجھ سے دور کر دیا ہے، تم تو ہو ہی منحوس، اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی۔ اماں چچا کو نہیں بتاتی تھی۔ ایک بار میرے کہنے پر اماں نے چچا کو بتایا تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب چچا نے بولا کہ وہاں کے مسئلے اماں خود حل کیا کریں، یہاں اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اماں کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی چچا ہیں جو یہاں اماں کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، اور اب وہاں جا کر کیسے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اماں چاہتی تھیں کہ چچا واپس آ جائے، لیکن چچا کا کہنا تھا کہ وہاں آ کر روز کے گھریلو مسئلے اماں کا رونا دھونا نہیں دیکھا جاتا۔ ایک روز اماں نے چچا کو کال کی تو پہلے 2 بیل پر کال نہ اٹھائی گئی، جب تیسرے بیل پر کال اٹھائی تو آگے کوئی عورت تھی، وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ اماں نے بھی انگریزی میں اس عورت سے بات کی تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی جب اس عورت نے بتایا کہ وہ چچا کی بیوی ہے اور انہی کی وجہ سے چچا پردیس گئے ہیں۔ اماں کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے تو وہ زور سے رونے لگی اور کہنے لگیں کہ تیرے ابا نے اچھا نہیں کیا اتنی جلدی جانے میں۔ یہ بات اماں نے دادی کو بتائی تو دادی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب دادی نے بولا کہ وہ اماں کے رشتے پر راضی اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ چچا باہر شادی کرنا چاہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ دادی بھی چچا کے اس رشتے کے بارے میں جانتی تھیں۔ اماں تو خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ مجھے لگا میرا بھی سانس بند ہو جائے گا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد وہی لوگ جو صدقے واری جاتے تھے، آج وہی لوگ کیا حال کر رہے تھے۔ اماں اب چچا کو بھی فون نہیں کرتی تھیں۔ چچا کا فون آ جاتا تو حال احوال پوچھ کر فون بند کر دیتی تھیں۔ اماں نے اب پھر سے نوکری شروع کر دی تھی۔ دادی نے اس بات پر بھی اختلاف کیا کہ جب تیرا شوہر تجھے پیسے بھیجتا ہے تو پھر نوکری کیوں کرنی ہے، جس پر اماں نے زندگی میں پہلی بار غصے سے دادی سے بات کی کہ وہ پیسے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہی مبارک ہوں، مجھے اس کی دی گئی بھیک نہ تو خود کے لیے چاہیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ اماں نے نوکری شروع کی تو اس بار اماں کو ایک کوارٹر بھی مل گیا۔ اماں نے دادی کے اور چچا کے لاکھ اختلافات کے بعد بھی ہم تینوں بہن بھائیوں کو لیا اور بینک کی طرف سے دیے گئے کوارٹر میں چلی گئی۔ اماں ابا کو روز یاد کرتی اور روتی رہتی تھیں۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا، اکثر اوقات اپنی دادی اور چچا سے نفرت بھی محسوس ہوتی اور اللہ سے بھی شکوہ کر دیتی، جس پر اماں سے ڈانٹ کھاتی، لیکن میں حیران رہ جاتی اماں کا صبر دیکھ کر۔ ایک روز میری خالہ اماں سے ملنے آئیں تو اماں کو اتنا پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئیں۔ خالہ ہم بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ابا کی موت کے بعد خالہ نے بھی بہت خیال رکھا تھا ہمارا۔ اماں کو خالو کچھ زیادہ پسند نہیں تھے، اماں کو ان کی حرکات عجیب لگتی تھیں، لیکن کبھی اماں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ خالو کالا جادو کرتے تھے۔ خالہ نے پہل بہت سمجھایا لیکن خالو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ خالہ نے اماں کو حوصلہ دیا اور دعائیں دے کر چلی گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوسری خالہ گھر آئیں۔ چونکہ خالہ کی شادی اماں سے پہلے ہو گئی تھی تو خالہ کے 2 بیٹے تھے جو مجھ سے کئی سال بڑے تھے۔ بڑے بیٹے کی تو شادی ہو چکی تھی لیکن چھوٹا بیٹا نہ جانے کیوں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میری اور اس کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی کیونکہ میں خاموش طبیعت تھی اور وہ تھوڑا چنچل تھا۔ ان خالہ کے ساتھ بھی ہم سب کا بہت پیار تھا۔ وہ اکثر میری اور اپنے بیٹے کی لڑائیوں پر ہنستی رہتی تھیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کی سائیڈ لیتی ہیں اور یہاں خالہ ہمیشہ میری سائیڈ لیتی تھیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ خالہ کے بیٹے سے لڑائی میں جیت جاتی تھی۔ اماں نے خالہ سے حال احوال پوچھنے کے بعد ان سے ہمارے گھر آنے کا مقصد پوچھا تو خالہ کے آنے کا مقصد جان کر میری جان لبوں پر آ گئی جب خالہ نے بولا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی ہیں اور انکار نہیں سنیں گی۔ مجھے اماں کی پسند سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن خالہ کا بیٹا تو مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا، پھر کیسے میں خالہ کے بیٹے سے شادی کر سکتی تھی؟ میں نے خالہ کو بولا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ان کا بیٹا مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے، جس پر خالہ ہنس پڑی اور اگلی بات نے مجھے شدید جھٹکا دیا کہ وہ خود بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہو۔ اماں کو تو رشتہ بہت پسند تھا۔ خالہ کے بیٹے کی ایک ہی شرط تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ ابا کی موت کے بعد میں نے FA ہی کیا تھا، اس کے بعد سے پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن میرا منگیتر مجھے آگے بھی پڑھانا چاہتا تھا، تبھی اس نے میری ساری پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لیا تھا۔
میری اماں مجھے دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی تھیں۔ کچھ ہفتے گزرے تو چھوٹی خالہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ اب اماں چچا کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھیں۔ چچا کوئی پیسے بھیجتے تو وہ واپس بھیج دیتی۔ چچا نے کئی بار اماں کو کہا کہ وہ چچا کی ذمہ داری ہے، جس پر اماں ایک ہی جواب دیتی کہ جو انہوں نے اور ذمہ داریاں پال رکھی ہیں انہی کو پورا کر لیں، اماں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہیں۔ اب اکثر اماں چچا کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھیں، اور اگر اٹھاتی تو بھی کوئی شکوہ کیے بغیر بس حال چال پوچھ کر فون بند کر دیتی۔ خالہ جب ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے اماں کو مشورہ دیا کہ وہ بھی خالو سے تعویذ کروا لیں تاکہ چچا واپس آ جائیں۔ پہلے تو اماں بالکل نہیں مانی، لیکن جب خالہ نے سمجھایا کہ ساری زندگی خاموشی سے گزار دی ہے، اب اپنے حق کے لیے بھی لڑو، تو اماں نے حامی بھر لی۔ میرے خالو جو کہ تعویذ کرتے تھے، انہوں نے چچا کی واپسی کے لیے اماں کو تعویذ دیا اور اس کے ساتھ ہی 100 ہدایات دیں۔ اماں نے الماری کے اوپر رکھ دیا اور ایک گلاس پانی کا دیا جو کسی پردے پر رکھنا تھا تاکہ کسی کی نظر اس گلاس پر نہ پڑ سکے۔ اماں سے خالو نے ایک بکرا مانگا، جس پر پہلے اماں پریشان ہوئی، پھر بینک سے کچھ پیسے ادھار لے کر ایک بکرا لے کر خالو کو دے دیا۔ اماں نے تعویذ اور گلاس الماری کے اوپر رکھ دیا۔ تعویذ لینے کے 2 دن کے بعد ہی چچا کا فون آ گیا اور اماں سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اماں کو بہت حیرت ہوئی۔ جس بات پر اماں کا کبھی بھروسہ نہیں ہوا تھا، اب اسی بات پر اماں کو آنکھیں بند کر کے یقین ہونے لگا تھا۔ اماں خالو کے پاس گئیں اور ان کو سب کچھ بتایا، جس پر خالو نے کہا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں وہی کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ماما کا ہر ہفتے چکر خالو کے پاس لگتا تھا۔ اماں جب واپس آتی تو کپڑے لال سندور سے بھرے ہوتے۔ ایک روز میں اماں کا پیچھا کرتی خالو کے چبارے میں گئی۔ میری روح کانپ گئی جب خالو اماں کو ہپنوٹائز کر کے ان کے بال کاٹ رہے تھے۔ اماں کے بال بہت خوبصورت تھے جو جگہ جگہ سے اب کٹے ہوئے بہت برے لگ رہے تھے۔ پھر اماں کو کوئی انجیکشن لگاتے جس پر اماں کو ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی، لیکن اماں کو اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ میری چھوٹی خالہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تبھی خالہ کو ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ گھر میں بس اماں اور خالو تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے منگیتر کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرا منگیتر اور میں میری خالہ خالو کے گھر گئے اور اماں کو وہاں سے زبردستی گھر لے آئے۔ گھر آتے ہی چچا کا فون آیا کہ وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں، خود سے چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ گئی ہے۔ وہ واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی کام بھی نہیں بچا اور وہ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ میری تو جان ہوا ہو گئی یہ سب سن کر۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ چھوٹے خالو نے اماں کو کیا کیا چیزیں دی تھیں، تو مجھے الماری پر رکھا تعویذ اور پانی بھرا گلاس یاد آ گیا۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے میں گئی اور تجسس کے مارے جب میں نے وہ تعویذ پڑھا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ اس میں چچا کے ساتھ بہت برا ہونے کے لیے کچھ لکھا گیا تھا۔ جب ہم نے اس تعویذ کو پاس والی مسجد کے امام سے پڑھوایا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تعویذ چاچو کو لاوارث بنا کر مارنے کے لیے اور خالہ کی موت کے لیے اور اماں کی شادی خالو سے ہو جائے کے لیے تھا۔ مجھے اپنے خالو کی حرکت پر بہت تکلیف ہوئی کہ کیوں خالو نے ایسا کیا۔ میں نے اپنی اماں کو ہوش دلوایا اور خالو کی ساری حقیقت اماں کو بتا دی، جس پر اماں کو اپنی بے وقوفی پر بہت دکھ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ اماں نے غلط راستہ کیوں اپنایا۔ میرا منگیتر بہت امیر آدمی تھا، اس نے اماں کو پردیس چچا کے پاس بھیج دیا۔ اماں وہاں چچا کے پاس گئیں تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، کیونکہ چچا بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ادھر دادی جن کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، میں اور میرے بھائی ان کے پاس چلے گئے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ دادی اکثر اب اماں سے معافی مانگا کرتی تھیں۔ میں نے اور میرے منگیتر نے مل کر خالو کو جیل کروا دی، کیونکہ وہ ابھی بھی اپنے کاموں سے باز نہیں آئے تھے۔ خالو کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ خالہ بھی اب ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ خالہ نے خالو سے طلاق لے لی۔ جب خالو سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنی بری حرکت کیوں کی تو جان ہوا ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دن سے اماں کو پسند کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے اماں کے لیے ہی رشتہ مانگا تھا، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا کہ جس کے لیے رشتہ آیا ہے اسی سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ بات نانا نانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خالو اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ہر انسان نے اپنے کیے کی سزا کاٹی تھی۔ 2 مہینے بعد جب چچا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اماں کے ساتھ واپس پاکستان آ گئے۔ چچا کے پاکستان آنے کے 2 ہفتے بعد دادی اللہ کو پیاری ہو گئیں، جس پر چچا بہت غمگین رہنے لگے۔ اماں نے اچھی بیویوں کی طرح تب بھی چچا کو سنبھالا۔ چچا بہت شرمندہ تھے۔ اپنے کیے پر وہ ہر نئے دن کے ساتھ اماں سے معافی مانگتے تھے، جس پر اماں نے فراخ دلی سے ان کو معاف کر دیا تھا۔ سب کی رضامندی سے میری شادی میرا BA ختم ہونے کے بعد رکھ دی گئی۔
جیسے ہی میرے BA کے امتحانات ہوئے میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہو گئی۔ میری اماں نے جتنی تکالیف دیکھی تھیں اللہ نے اس کے بدلے مجھے اتنی خوشیاں دکھائیں۔ مجھے اتنا خوش دیکھ کر میری اماں کو اپنا ہر غم بھول گیا۔ میرا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میں اکثر پوچھا کرتی تھی کہ پہلے تو آپ مجھ سے اتنا لڑتے تھے، جس پر وہ ہنس کر ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہارتا آپ کے پیار میں ہی تھا، جس پر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ عورت بہت نازک دل کی ہوتی ہے، پیار محبت سے گندھی گئی، اس کو پتھر کرنا چاہو گے تو وہ پتھر کی بھی ہو جائے گی۔ عورت ذات کو اللہ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی کو سیدھا کرنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ ٹیڑھی ہے تو اس کے ٹیڑھے پن نے مرد کو سنبھال رکھا ہے، جیسے پسلی ہمارے پھیپھڑے اور دل کو سنبھالے رکھے ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے بھی۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ جو بو رہا ہے تو کاٹے گا کچھ اور، تو یہ اس کی محض خوش فہمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چچا نے جو بویا اس کی سزا عمر قید تھی، دادی نے جو بویا اس کی سزا محتاجی تھی، چچا نے جو بویا اس کی سزا دھوکہ تھی، اماں نے جو بویا اس کا پھل تا عمر سکون اور خوشیاں تھی۔ اسی لیے وہی بو جو کاٹنے کی ہمت اور طاقت بھی رکھتے ہو۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔